السلام علیکم ناظرین، اگر تاریخ کے عظیم ترین جنگجو حکمرانوں کی لسٹ بنائی جائے تو سر فہرست امیر تیمور کا نام جگمگا رہا ہوگا، جو کہ تیموری سلطنت کا بانی تھا۔ ہیرلڈ لیم نام کا ایک یہودی مصنف ان کو دنیا کا آخری فاتح عالم قرار دیتا ہے۔ یہ وہ فاتح عالم ہے جس نے اپنی ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزارتے ہوئے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ اگر ہم تیمور کو بیک وقت ظالم اور عادل حکمران کا امتزاج کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق امیر تیمور نے جب خراسان کے علاقے سبز وار پر فتح پائی تو اس نے 1.5 لاکھ کھوپڑیوں کا مینار بنوایا تاکہ دنیا پر یہ ثابت کر سکے کہ اس کے سامنے سر اٹھانے والوں کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر تیمور کس قدر سفاک حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت وسطی ایشیا سے افغانستان، ہندوستان، فارس، بغداد، دمشق اور آرمینیا تک وسیع کی، یعنی اس نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 42 ممالک فتح کیے اور اس دوران لاکھوں انسانوں کا قتل عام بھی ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی فتح کے بعد وہ قتل عام کرتا تو ایک ہاتھ میں کلہڑا اٹھاتا اور دوسرے میں تلوار۔ وہاں کی مقامی کہاوت تھی کہ جو ہاتھ تلوار اٹھاتا ہے وہی دراصل تخت کا حقدار ہوتا ہے، اور امیر تیمور تو تلوار بھی دونوں ہاتھوں سے چلانے کا فن جانتے تھے۔ لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو بعض مورخین کے نزدیک اسلام کی ناموری کے لیے ہی انہوں نے یہ فتوحات کی تھیں۔ امیر تیمور کا تعلق ایک ترک قبیلے برلاس سے تھا، یعنی کہ چنگیز خان اور تیمور کا شجر نسب ان کے جد امجد تومنا خان سے جا کر مل جاتا ہے۔ تیمور کا تعلق سمرقند سے تھا، اس کی جائے پیدائش سمرقند کا نواحی گاؤں کیش ہے۔ تیمور کی پیدائش کے وقت دریائے جیجوں کے کنارے کا یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو کہ زوال پذیر ہو کر بس اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور وہاں پر ترک اور منگول قبضے کے لیے لڑ رہے تھے۔ امیر تیمور کی پیدائش انہی دنوں ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی جو کہ دولت کی بجائے عزت و شہرت سے مالا مال تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق تیمور کی تاریخ پیدائش 9 اپریل 1336 ہے۔ پیدائش کے وقت ہی اس کا نام تیمور رکھا گیا، جس کا مطلب لوہا ہے۔ جوانی میں کسی مہم کے دوران اس کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی اور اس کے دائیں کولے پر زخم آیا، جس کی وجہ سے اس کی دائیں ٹانگ بائیں سے چھوٹی رہ گئی۔ اسی نسبت سے لوگ ان کو تیمور لنگ کے نام سے پکارنے لگے۔ یورپی آج بھی انہیں تیمور لنگ ہی کہتے ہیں۔ شاید وہ اس کی کامیابیوں سے ابھی بھی خائف ہیں اور دل کی بھڑاس اس کمزوری کو ہائی لائٹ کر کے نکالتے ہیں۔ بہرحال جب تیمور کچھ بڑے ہوئے تو ان کو علی بیگ کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ علی بیگ ایسے استاد تھے جو اپنے شاگردوں کو ڈنڈے کی زبان سے پڑھاتے تھے، لیکن چونکہ تیمور نے سبق ہمیشہ یاد کیا اس لیے اسے مارنا پڑی۔ علی بیگ نے ہی سب سے پہلے تیمور کے والد کو اس کی ناقابل یقین صلاحیتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ تیمور نے قرآن پاک صرف 3 سال کے قلیل عرصے میں حفظ کیا، یعنی کہ وہ 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن چکا تھا۔ اس کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو الٹا اور سیدھا دونوں طرح پڑھ لیا کرتا۔ وہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں ماہر تھا اور اسے مفتی اور فقیہ بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتائیں کہ روایات کے مطابق تیمور کی زندگی خواب سے شروع ہو کر خواب پر ختم ہوتی ہے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز خواب تھا جسے تیمور نے بخارا اور سمرقند کی فتح کے دوران دیکھا۔ اس خواب میں اسے آسمان میں مولوی کے ایک سیڑھی پر چڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب وہ کئی زینے اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے تو ایک غیبی آواز آتی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کتنے زینے طے کر لیے؟ تیمور نے جواب دیا نہیں۔ پھر آواز آئی، تو جتنے زینے چڑھ آیا ہے یہ تیری زندگی کے شب و روز ہیں، البتہ تو جب تک زندہ رہے گا اوپر ہی اوپر جائے گا، کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ لیکن ایک نصیحت یاد رکھ کہ ہمیشہ دانشوروں، علماء، صنعت کاروں اور شاعروں کا لحاظ رکھ، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ، چاہے وہ تیرے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کو ہرگز تکلیف نہ پہنچا خواہ وہ تیرے دین کو نہ مانتے ہوں۔ تیمور نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ وہ جس شہر کو تاراج کرتا وہاں لاشوں کے انبار لگا دیتا، لیکن وہاں کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے گھروں کو جائے امان قرار دیتا تھا۔ یہاں ہم ایک اور حیران کن بات بتائیں کہ تیمور مولانا روم کی مثنوی پڑھنے کے بعد ان سے سخت متنفر ہو گیا، کیونکہ مولانا روم تمام مذاہب کو یکساں احترام دیتے تھے اور کسی مذہب کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے تھے، جبکہ تیمور کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام بقیہ تمام مذاہب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ کونیا کی فتح کے بعد جب وہ وہاں داخل ہوا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر کہو تو مولانا روم کی قبر ڈھا دی جائے اور ہڈیاں قبر سے باہر نکال دیں۔ تیمور نے جواب دیا، نہیں، ایک مردے کے ساتھ لڑائی بری بات ہے اور میں مولوی کی قبر ڈھا کر خود کو رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے قبل تیمور نے روم کے دربار میں رقص کرنے والے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ تم اسلام میں بدعت کیوں پیدا کرتے ہو؟
اس پر اس کے ساتھ کافی لمبا مکالمہ بھی ہوا، لیکن تیمور نے اپنے موقف کی ہر طرح حفاظت کی، یوں اس رکاس کو ناکام لوٹنا پڑا۔ تیمور کو اس بات کا کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ اس نے اسلام کی راہ میں آنے والی بے شمار بدعات ختم کروائیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس کی فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کی جانب جو اس کی موت تک پورے 37 سالوں تک جاری رہا۔ تیمور کی مہمات کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کو فتح کرنے میں صرف ہو گئے، یوں وہ کاشغر اور خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 عیسوی میں ہرات کے خاندان کرد کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور 1383 میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا، جبکہ 1386 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران وہ پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ تیمور نے 1392 عیسوی کو ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز کو فتح کیا، وہاں پر موجود آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد بغداد اور عراق پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح امیر تیمور پورے ایران اور پورے عراق پر قابض ہو گیا۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے نکلا۔ ملتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 عیسوی کو وہ دلی پہنچا۔ اس وقت دہلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کی بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پاتا۔ اس کے ساتھ ہی دلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ دلی فتح کرنے کے لیے راستے میں امیر تیمور نے سپندی نام کے گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں کی مزاحمت ختم کرنے اور ان میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تمام لوگوں کو لوٹ لیا اور کئی مزاحم کار ہندوؤں کو قتل کر دیا۔ پاس ہی میں تغلق پور میں پارسیوں کی آبادی تھی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور شر پسندی سے باز نہ آتے تھے۔ تیمور کے حکم پر پارسیوں کے گھر جلا دیے گئے اور ان کا قتل عام بھی کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا۔ امیر تیمور کے خون خرابے کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دلی کی جانب فرار ہو گئے تھے۔ پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کو تہس نہس کرنے کا حکم دے دیا۔ راستے میں لونی کے قلعے سے راجپوتوں نے تیمور کو روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس نے اگلے دن ہی دلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی۔ محمود ڈر کر دلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا۔ دلی پر فتح کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار کو فتح کیا۔ یہاں ہندوؤں نے کچھ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو اس کے رد عمل میں تیمور نے دلی کے تمام ہندوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ 4 دن میں سارا شہر خون سے لت پت ہو گیا۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ حلب، حمات، حمص اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور پھر حسب دستور اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس دوران سلطان بایزید یلدرم نے ایشیا کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطان بایزید یلدرم کی سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ امیر تیمور نے ہزاروں سپاہیوں کو زندہ دفن کروا دیا۔ سلطان بایزید یلدرم اس وقت قسطنطنیہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ 21 جولائی 1402 عیسوی کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ لیکن کچھ مختلف روایات کے مطابق تیمور نے ایک بڑا سا پنجرہ بنوایا اور اس میں بایزید کو لے کر شہر شہر پھرتا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈھالا اور مکہ و مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور چین پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ چین میں سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا اور اوپر سے شدید بیمار بھی۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ 18 فروری 1405 کو وہ چین کے دریائے سیہون کے کنارے شدید سردی کی عالم میں سکتے کی حالت میں 70 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر تیمور بحیثیت سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن اس نے اس خداداد صلاحیت سے جو کام لیا وہ اکثر اوقات اسلامی روح کے خلاف تھا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، کسی بھی معاملے میں اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتا تھا۔ امیر تیمور کسی شاہی خاندان کا رکن نہیں تھا، لیکن اپنی ذات سے وہ خود ایک نئے شاہی خاندان کی بنیاد ڈال گیا۔ تیمور اگرچہ دنیا کے بڑے لڑنے والوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے،
لیکن بادشاہوں میں نمایاں بادشاہ نہ تھا۔ لائق تھا، بہادر تھا، فیاض تھا، لیکن شہرت کا خواہاں، سخت گیر اور ظالم بھی۔ اسی وجہ سے امیر تیمور کی سلطنت بھی اس کی موت کے ساتھ ہی مٹ گئی۔ آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے سمرقند میں تیمور لنگ کی قبر کشائی کی۔ اس کی قبر پر لکھی تحریر میں اسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی قبر اس دن کھولی گئی۔ اس کے بعد ماہرین نے نومبر 1942 کو امیر تیمور کی باقیات کو دوبارہ اسلامی طریقے سے دفنا دیا۔ تیمور کی باقیات کے تجزیے سے ثابت ہوا کہ وہ واقعی لنگڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو بھی زخموں کی وجہ سے شل اور کمزور ہو چکا تھا، اور دائیں ران کی ہڈی براہ راست گھٹنے کی ہڈی سے جڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ ماہرین نے امیر تیمور کی کھوپڑی اور چہرے کی ہڈیوں سے اس کے چہرے، مہرے اور شکل و شباہت کا بھی اندازہ لگایا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ امیر تیمور کی وضاقتہ منگول نسل جیسی تھی، وہ جنوبی سائبیریا کے منگولوں کی طرح نظر آتا تھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک اور تاریخی غلط فہمی دور کر دیں کہ تاریخ میں دو سلطنتیں تیموری سلطنت کہلاتی ہیں، جن میں سے پہلی امیر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے قائم کی، جبکہ دوسری ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے قائم کی۔ یہ بھی یاد رہے کہ تیمور صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ علم اور ادب سے گہرا شغف رکھنے والا انسان تھا۔ ایران کو فتح کرنے سے قبل اسے ایران کے شاعر حافظ شیرازی کے بہت سے اشعار یاد تھے۔ وہ خوشامدیوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی بجائے اکثر اوقات ابن خلدون کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا۔ امیر تیمور کی اپنی خود نوش تذکرہ تیموری کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کتاب میں تیمور نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی جنگ و جدل کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دینا تھا۔ اس دعوے سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ تیمور نے بہت سی جنگیں مسلمانوں ہی کے خلاف لڑیں اور ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کتاب کے اندر تیمور نے اپنے تجربے کی روشنی میں حکمرانی کے کچھ اصول اور آداب بیان کیے ہیں جو آج کے حکمرانوں کے لیے قابل غور ہیں۔ تیمور لکھتا ہے کہ جو لوگ میرے وفادار رہے اور مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے، میں نے ہمیشہ ان کی خواہشات کا احترام کیا۔ میں نے عوام کو عدل و انصاف دیا، نہ تو عوام کے ساتھ زیادہ سختی کی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اور نہ انہیں اتنی آزادی دی کہ وہ بے قابو ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تیمور نے اپنی فتوحات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی بڑا تعمیری کام نہیں کیا۔ مفتوحہ ممالک کا بڑا حصہ ایسا تھا جس کو اس نے اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ نہیں بنایا۔ ان ملکوں کو وہ مقامی حکمرانوں کے سپرد کر دیتا اور ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیا کوچک، شام، روس اور ہندوستان کے وسیع مفتوحہ علاقے جو بڑی خونریزی کے بعد حاصل ہوئے تھے، تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے۔ اگر وہ ان ملکوں کو اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنا لیتا تو دنیا کی ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آتی۔ اس طرح اوورآل دیکھا جائے تو اس نے دنیا کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچایا۔ بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس علاقے میں تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی، وہاں اس نے قیام امن اور عدل و انصاف، خوشحالی اور ترقی کے سلسلے میں بھی قابل قدر کوششیں کی۔ برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا، تجارت کو فروغ دیا۔ جس وقت سمرقند پر تیمور کا تسلط ہوا، وہاں سوائے کچھ کچی اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے کچھ نہ تھا، مگر یہی کچی اینٹوں اور لکڑی کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ کر ایشیا کا روم بن گیا۔ اس نے سمرقند میں خوب ترقیاتی کام کیے، چوڑی چوڑی سڑکیں بنوائیں، جنوب کے پہاڑوں پر قائم مکانات کو گرا کر قلعہ تعمیر کرایا، باغوں کے گرد دیواریں اور جا بجا پانی کے تالاب بنوائے۔ مغل حکمران بابر جو تیمور کے انتقال کے 100 سال بعد سمرقند پہنچا تو وہ یہ شہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امیر تیمور کے وارثوں میں سے محمد سلطان مرزا الغ بیگ مرزا اور دوسروں نے بھی کئی عمارات بنوائیں جن میں خانقاہیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کی اولاد نے اس کی روایات کو اپنایا، جس کی بدولت وسط ایشیا کے تیموری دور کو تاریخ میں ایک اہم اور ممتاز مقام مل گیا۔ ناظرین، یہ ذکر تھا امیر تیمور کا۔ مزید حکمرانوں کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنی تاریخ سے آگاہی کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔